آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بس خبروں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر سیدھا ہر عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہے۔ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتیں۔ ہاں، پیٹرول کی قیمتیں۔ دیکھیں، جیسے ہی نیوز آتی ہے نا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں رہتا جو گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو اس کے اثرات تو پورے معاشی نظام میں ایک لہر کی طرح دوڑ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ منڈی میں سبزی کی قیمت ہو یا کسی دور دراز فیکٹری میں بننے والی چیز کی لاگت، ہر چیز اچانک سے ایک نئے مہنگائی کے طوفان کی زد میں آ جاتی ہے، اور اس سب کے بیچ عام عوام کے ذہن میں بہت سے سوالات اور الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ الجھنیں پیدا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ اصل میں معاشی معاملات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اصل میں جو حقائق ہمیں سطح پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے پیچھے اصل وجوہات ہوتی ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ قیمتیں کیا ہیں، بلکہ اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں سمجھنا ہی سب سے ضروری حصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ آج بنا رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کا ایک بہت ہی تفصیلی کالم ہے جس کا عنوان ہے پیٹرول کی قیمتیں، ڈالر اور عوامی تاثر، ایک منصفانہ تجزیہ۔ اچھا عنوان ہے۔ ہاں، اور اس جائزے کا ہمارا بنیادی مشن یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی سیاسی بحث، یعنی کس کی غلطی ہے کس کی نہیں، اس سے بالکل ہٹ کر پیورلی معاشی حقائق پر بات کریں۔ یہ پوائنٹ کالم نگار نے بھی شروع میں ہی کلیئر کر گیا ہے۔ اگر اس مسئلے کو واقعی سمجھنا ہے تو جذبات اور سیاسی وابستگیوں کو سائیڈ پر رکھنا ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ دیکھیں، پاکستان خود تو کوئی تیل پیدا کرنے والا ملک ہے نہیں، ہمارا پورا انحصار امپورٹ پر درآمدات پر ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ویسے ہی بہت حساس ہو جاتا ہے۔ تو چلیے پھر عوام کے ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں۔ محمد فاروق نے اپنی تحریر میں 2 بڑے سوالوں کا ذکر کیا ہے جس نے لوگوں کو کافی کنفیوز کیا ہوا ہے۔ جی، وہ 2 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال تو اس 28 دن کے ریزرو کے بارے میں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ملک کے پاس 28 دن کے تیل کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہوتا ہے تو جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں کوئی بحران آتا ہے یہاں قیمتیں فوراً کیوں بڑھا دی جاتی ہیں؟ اچھا، اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال ایک پورا معاشی معاملہ ہے جو سوشل میڈیا پر ہر جگہ شیئر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ پرانے دور کا حوالہ دے کر حساب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ڈالر 117 روپے کا تھا تو پیٹرول لگ بھگ 150 روپے لیٹر تھا۔ صحیح۔ اب آج ڈالر 300 روپے کو کراس کر چکا ہے، یعنی لگ بھگ 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حساب سے تو پیٹرول کو 400 یا 450 روپے ہونا چاہیے تھا، یہ 300 کے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ واقعی بظاہر یہ دونوں سوالات سننے میں بالکل لاجیکل لگتے ہیں۔ عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ اگر ڈالر 3 گنا بڑا ہے تو ہر امپورٹ ہونے والی چیز کی قیمت بھی بالکل اسی ریشیو سے بڑھنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، یہی سب سوچ رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کالم میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے، تیل کی اکانومی اس طرح ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ تو پھر کس طرح چلتی ہے؟ جب ہم پیٹرول پمپ پر گاڑی کا ٹینک فل کرواتے ہیں تو ہم صرف اس لیکوڈ کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، اس 1 لیٹر پیٹرول کے پیچھے ایک پوری عالمی اور مقامی سپلائی چین کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ صرف عالمی مارکیٹ کی قیمت نہیں ہوتی؟ تحریر میں ان فیکٹرز کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ جی، کالم نگار نے قیمت طے کرنے کے 4 بنیادی عوامل بتائیں اور یہیں سے اس معاملے کا اصل حل نکلتا ہے۔ تو وہ 4 عوامل ہیں کیا؟ پہلا فیکٹر تو وہی ہے جو سب کو پتہ ہے، عالمی منڈی میں خام تیل یعنی کروڈ آئل کی قیمت۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا فیکٹر اس خام تیل کو ریفائن کرنے کی لاگت ہے، یعنی اسے قابل استعمال پیٹرول میں بدلنے کا خرچہ۔ بالکل۔ پاکستان کی ریفائنریز میں جب تیل آتا ہے تو ان کو چلانے کے اخراجات، کیمیکلز، ان کی اپنی کیپیسٹی، یہ سب لاگت میں جمع ہوتا ہے۔ پھر تیسرا فیکٹر آتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ صحیح، بندرگاہ سے لے کر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں تک پہنچانا۔ جی، کراچی پورٹ سے لے کر خنجراب تک پیٹرول پمپس پر تیل پہنچانے کے لیے جو ٹرکس اور پائپ لائنز یوز ہوتی ہیں ان کا خرچہ۔ اور چوتھا اور سب سے اہم فیکٹر ہے حکومتی ٹیکس اور لیوی۔ اچھا، یہ جو چوتھا فیکٹر ہے نا، لیوی والا، اس پر تحریر میں کافی گہرا تبصرہ ہے۔
PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जनरल सेल्स टैक्स। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां आपके दूसरे सवाल का जवाब छुपा है कि डॉलर 3 गुना बढ़ने के बावजूद पेट्रोल 450 का क्यों नहीं हुआ। तो इसकी असल वजह क्या है? हुकूमत टैक्स छुपा रही है या कम कर रही है? असल में हुकूमतें अवाम के शदीद गुस्से और एहतजाज से बचने के लिए अपने टैक्स और लेवी के मार्जिन में कमी बेशी करती रहती हैं। अच्छा, यानी जब आलमी मार्केट में आग लगी होती है तो हुकूमत अपना टैक्स थोड़ा कम कर देती है ताकि अवाम पर पूरा बोझ ना पड़े। एग्जैक्टली। अगर हुकूमत आलमी मार्केट और रुपए की गिरावट का 100% बोझ फौरन अवाम पर डाल दे तो उम्मीद है महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। सही। इसलिए कॉलम के मुताबिक हुकूमतें बाज़ोकात अपने रेवेन्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। वो कीमतों को किसी हद तक स्टेबल रखने के लिए लेवी कम कर देती हैं या सब्सिडी देती हैं। ये एक किस्म का माशी कुशन है। ये कुशन वाली बात काफी दिलचस्प है। यानी कीमत उतनी ही बढ़नी चाहिए थी लेकिन हुकूमत ने अपना हिस्सा कम कर लिया ताकि लोग सड़कों पर ना आ जाएं। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन ये जो माशी कुशन है ये तो वक्ती तौर पर ठीक लगता है। अब अगर हम उस पहले सवाल पर वापस जाएं, वो 28 दिन का जखीरा, लोग तो कहते हैं रिजर्व रखा हुआ है तो महंगा क्यों कर दिया? इस पर कॉलम में क्या जवाब दिया गया है? इस हवाले से कॉलम में इस गलत फहमी को बहुत वाज़े अल्फाज में दूर किया गया है। अवामी तासुर ये है कि ये रिजर्व कीमतों को फ्रीज करने के लिए यानी रोकने के लिए रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बुनियादी मकसद मुल्क में तेल की सप्लाई को अनइंटरप्टेड रखना है। यानी फर्ज करें कोई आलमी जंग शुरू हो जाए या समंदरी रास्ते बंद हो जाएं, तो मुल्क का पहिया चलता रहे। जी, मुल्क का दिफाई निज़ाम काम करता रहे, अस्पतालों में एम्बुलेंसेस चलती रहें। ये रिजर्व नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है, कीमतें कंट्रोल करने के लिए नहीं। सही। लेकिन आम आदमी सोचेगा कि भाई अगर सस्ता खरीद कर रखा हुआ था पहले का तो उसे पुरानी कीमत पर ही बेच दो ना जब तक नया नहीं आता। इसमें क्या नुकसान है? इसमें माशी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है। तहरीर में एक पॉइंट लाया गया है जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कैश फ्लो कहते हैं। अच्छा, कैश फ्लो, ये किस तरह काम करता है? गा हो गया। अगर हुकूमत कंपनी से कहे कि तुम अपना तेल पुरानी और सस्ती कीमत पर ही बेचो, तो उनके पास नया तेल खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे। बिल्कुल, वो अपना सारा रिजर्व बेचकर भी इतनी रकम जमा नहीं कर पाएंगे कि अगला जहाज मंगवाने के लिए बैंक से नया लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC खोल सकें। ओह, यानी नया जहाज आएगा ही नहीं। और इसके नताइज की निशानदेही कॉलम में बहुत संगीन बताई गई है। अगर कंपनियां दिवालिया हो गईं तो बात महंगे पेट्रोल की नहीं रहेगी, बल्कि मुल्क में पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, पूरे मुल्क का निजाम बैठ जाएगा। ये तो वाकई एक बड़ा पॉइंट है। यानी पुराने रिजर्व को नई कीमतों पर एडजस्ट करना असल में उन कंपनियों को जिंदा रखने और सप्लाई चेन को बचाने के लिए जरूरी है। जी, और बदकिस्मती से अवामी बहसों में इस पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कसूर सिर्फ अवाम की नासमझी का नहीं है। तहरीर में इस बात का जिक्र भी है कि अवाम का हुकूमत और इस पूरे सिस्टम से एतमाद ही उठ चुका है और उसकी वजूहात हैं। बिल्कुल, कॉलम निगार ने उन वजूहात को पिन पॉइंट किया है। अवाम ये महसूस करते हैं कि जब कीमत बढ़ानी होती है तो वो रात को 12 बजे फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन जब आलमी मंडी में तेल सस्ता होता है तो उसके फवायद आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते हफ्ते लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी शिकायत है। और इस शदीद बेएतमादी की बुनियाद में 2 चीजें हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी का मुकम्मल फुकदान और दूसरा हमारा सियासी माहौल। हाँ, सियासी कशमकश। जी, इस प्योरली इकोनॉमिक मसले को एक जहरीला सियासी हथियार बना दिया गया है। कॉलम में भी ये बताया गया है कि ऑपोजिशन हमेशा सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डालती है। और हुकूमत कहती है कि हम क्या करें, ये तो पिछली हुकूमत के मुआहदे थे या आलमी हालात ऐसे हैं। यानी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी शोर शराबे में असल हकाइक कहीं दब जाते हैं। और फिर इसमें सोशल मीडिया का जो किरदार है, कॉलम निगार ने उस पर काफी तनकीद की है। सोशल मीडिया तो चीज़ों को वैसे ही बहुत सिंपल बनाकर पेश करता है। अच्छा, तो उस हद से ज़्यादा सादगी का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि लोगों को लगता है शायद हुक्मरान बस ऑफिस में बैठे एक बटन दबाते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं जानबूझकर। हालांकि मामला LCs, रिफाइनरी मार्जिन्स और आलमी सप्लाई चेन का होता है। ये मीम्स और ट्वीट सिर्फ अवाम में गुस्सा पैदा करते हैं। सही बात है। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को, इस खलिज को पटने के लिए क्या हल तजवीज़ किया गया इस तहरीर में? क्योंकि मसला तो जेन्युइन है। सबसे मजबूत तजवीज़ जो सामने आई है वो है सिस्टम में मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी,
یعنی شفافیت۔ شفافیت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ڈیٹا پبلک کرنا؟ جی بالکل، کالم اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر ریزروز موجود ہیں تو اس کا درست ڈیٹا عوام کو بتایا جائے، اور ہر 15 دن بعد جب قیمتیں طے ہوتی ہیں تو حکومت ایک ڈیٹیلڈ بریک ڈاؤن ایشو کرے۔ ایک رسید کی طرح؟ ہاں، اس میں واضح ہو کہ 1 لیٹر میں کروڈ آئل کی اصل قیمت کیا تھی، پورٹ کے چارجز کتنے تھے، ریفائنری نے اپنا کتنا مارجن رکھا، ٹرکس کا کرایہ کتنا بنا اور اس پر ٹیکس کتنا ہے۔ یہ تو واقعی بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ اگر سب کچھ کلیئر سامنے لکھا ہو تو عوام کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ حکومت خود کتنا ٹیکس لے رہی ہے اور عالمی مارکیٹ کا اثر کتنا ہے۔ افواہیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ بالکل، ٹرانسپیرنسی ہی بے اعتمادی کا واحد علاج ہے۔ لیکن کالم نگار اس سے تھوڑا آگے کی بھی بات کرتے ہیں۔ وہ ان معاشی اثرات کی طرف بھی جاتے ہیں جو مہنگے پیٹرول سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہی اثرات جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ سبزی سے لے کر فیکٹری تک سب مہنگا۔ جی، لیکن میکرو لیول پر یعنی قومی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس امپورٹ بل کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یعنی ہماری درآمدات ہماری برآمدات سے زیادہ ہو جاتی ہیں؟ بالکل، اور جب ہم ڈالر خرچ کر کے اتنا مہنگا تیل منگواتے ہیں تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے ہیں اور پھر روپیے کی قدر مزید کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک عجیب سا چکر، یعنی ایک وشس سائیکل بن گیا۔ مہنگا پیٹرول منگوایا، روپیہ گرا تو اگلے مہینے وہی پیٹرول اور مہنگا پڑ گیا۔ ایگزیکٹلی، اور اس کا اثر سیدھا کسان پر پڑتا ہے۔ اس کے لیے ٹریکٹر چلانا، ٹیوب ویل چلانا مہنگا، پھر صنعت کار کے لیے کچا مال منگوانا اور تیار مال پورٹ تک لے جانا مہنگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری چیزیں صرف لوکل مارکیٹ میں ہی نہیں ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ہم دوسرے ملکوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جی، اسے کالم نگار نے مہنگائی کا ایسا طوفان کہا ہے جو پورے ملکی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ واقعی یہ سب سن کر تو حالات کافی مایوس کن لگتے ہیں، لیکن کیا اس تحریر میں صرف مسئلوں کی ہی نشاندہی کی گئی ہے، یا اس نکلنے کا کوئی ٹھوس راستہ، کوئی لانگ ٹرم حل بھی بتایا گیا ہے؟ نہیں، مایوسی پر ختم نہیں کیا گیا۔ تحریر میں بڑے پائیدار اور طویل مدتی حل تجویز کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں ہے رینیویبل انرجی یعنی قابل تجدید توانائی کی طرف منتقلی۔ سولر اور ونڈ انرجی، یہ تو آج کل ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن پیمانے کا فرق ہے شاید۔ بالکل، بات صرف چند گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگانے کی نہیں ہے۔ پورا نیشنل گرڈ جو ہے اسے شمسی اور ہوائی توانائی پر شفٹ کرنے کا ایک بڑا پلان چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لوکل لیول پر تیل اور گیس کے نئے ذخائر ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ سے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب تک ہم باہر سے تیل منگواتے رہیں گے، ہم ان کے جھٹکوں سے کبھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم تجویز بھی ہے، ای ویز یعنی الیکٹرک وہیکلز یا الیکٹرک ٹرانسپورٹ کا فروغ۔ لیکن الیکٹرک کارز تو عام آدمی کے لیے بہت مہنگی ہیں، ان کا اس مسئلے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے، اور اس لیے کالم میں صرف بڑی گاڑیوں کی بات نہیں کی گئی۔ اصل فوکس الیکٹرک موٹر سائیکلز پر دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں پیٹرول کا ایک بہت بڑا حصہ تو ان لاکھوں موٹر سائیکلز میں جلتا ہے جو ڈیلی سڑکوں پر ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اگر صرف بائکس ہی الیکٹرک پر چلی جائیں، جن کی چارجنگ مقامی بجلی سے ہو، تو ہمارا تیل منگوانے کا بل واقعی آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سب سے اہم بات، توانائی کے استعمال میں کفایت شعاری یعنی بچت کرنے کی قومی عادت اپنانی ہوگی۔ ہر وہ قطرہ جو ہم بچاتے ہیں وہ سیدھا ہماری ملکی معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو، محمد فاروق راشد کی اس تحریر کو سم اپ کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس پورے جائزے کا نچوڑ یہی ہے کہ دیکھیں، عوام کے جو سوالات ہیں، ان کی جو پریشانی ہے، وہ اپنی جگہ 100% درست ہے، کیونکہ یہ ان کی آمدنی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک زندہ اور ذمہ دار معاشرے کے طور پر یہ لازمی ہے کہ ہمارا تجزیہ جذباتی یا سیاسی نہ ہو، بلکہ ٹھوس معاشی حقائق کی بنیاد پر ہو۔ عوام کو بالکل سوال کرنا چاہیے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ شفافیت لائے اور جواب دے۔ اور ساتھ ہی جو معاشی تجزیہ نگار ہیں، وہ اس شور شرابے سے نکل کر ایک بیلنس رائے پیش کریں، جیسے اس کالم میں کی گئی ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف اسی طرح ہم اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب گفتگو کے اس آخری حصے میں آتے ہوئے، ان سب حقائق کو سننے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ،
ایک نیا خیال سامنے آتا ہے۔ جی وہ کیا؟ ذرا تصور کریں، اگر واقعی پاکستان جیسے تمام ترقی پذیر ملک آہستہ آہستہ پوری طرح سولر، ونڈ انرجی اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ پر شفٹ ہو جائیں، اگر ہم اپنا تیل کا امپورٹ بل زیرو پر لے آئیں تو دنیا کا کیا بنے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، یعنی ان عالمی طاقتوں اور ان ملکوں کا کیا ہوگا جن کی پوری اکانومی ہی تیل بیچنے پر چلتی ہے؟ کیا اس سے ان کا وہ پریشر، وہ معاشی غلبہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ نہیں جائے گا جو آج ہم جیسی قوموں کو جکڑے ہوئے ہے؟ بالکل۔ کیا اپنے لوکل سیلف سفیشینٹ توانائی کا نظام واقعی اس عالمی بلیک میلنگ کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور شاید آنے والے کل کا پورا نقشہ بدل دے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں پیٹرول کی قیمتوں کی معاشی الجھنوں کو سلجھانے کا یہ سفر یہیں تک تھا۔ امید ہے اس گفتگو سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ ضروری ہے کہ ہم بس سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں بلکہ ڈیٹا اور حقائق کی تلاش جاری رکھیں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع پر اسی طرح گہری بات چیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔